الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام رمضان کے آگمن کے موقع سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کسی مہمان کی آمد ہو تو اس کے لیے ہم گھر کو سجاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مہمان جو اللہ کی طرف سے رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ اسی تیاری کے لیے ہم لوگوں نے آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے تاکہ ہمارا من بنے، ہمارا ذہن بنے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں یوسف بھائی کو، وہ آئیں اور قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ پڑھ کر کے تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم اجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہ کعصف مأکول۔ یہ تھے ہمارے یوسف بھائی جو سورہ الفیل کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دوں گا عبد الرحمن بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنی زندگی کی کہانی سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن کا نام ابراہیم رائی ہے، یہیں آئی پی سی میں انہوں نے مجھے باہر کھڑے رو کے مجھے رائے دی کہ عبد الرحمن آپ اسلام کی تعلیم اچھے سے حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ الحمدللہ اسلام سیکھنے پہ مجھے بہت ساری چیزیں معلومات ہوئی، میرے اندر اخلاق، کیریکٹر اور ویوہار میں بہت بدلاؤ آیا۔ تو اسلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ اسلام اپنے آپ کو سمرپن کرنے کا نام ہے، اللہ کی راہ میں سمرپن کرنے کا نام ہے۔ تو اسلام کو جانا، اسلام کو سمجھا اور اسلام کی تعلیم جب حاصل کی تو اپنی زندگی میں ایک الگ لذت کو دیکھا جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بہت سی مقامات پر بھی مجھے میرے کافی مدد کی، کئی جگہ پہ پریشانیاں بھی آئی، لیکن الحمدللہ کہ میں اپنے رب کو پہچان گیا تو اللہ نے میری بہت ساری مشکلوں کو آسان کر دیا۔ لیکن جب علم سیکھیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کو وقت نکالنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ بہت بیزی رہتے ہیں لیکن ہم وقت نہیں نکال پاتے، لیکن جب ہم پختہ ارادہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے تعلق رکھ لیتا ہے نا تو پھر نیچے والے کی فکر نہیں کرتا۔ اس لیے میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا اور کہنا چاہوں گا کہ علم سیکھیں، اسلام کا پورا طریقے سے علم حاصل کریں، اس کی لذت کو اٹھائیں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جزاکم اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم واحسن جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں گزارش کروں گا عبد الرحمن بھائی کے اچھے خطاب کے بعد یونس سے کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں۔ یونس۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا اسلام کیسے حفاظت رکھیں، اپنا ایمان کیسے حفاظت کریں، تو سب سے پہلے میں پوائنٹ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ علم۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں علم سیکھنے کے لیے بہت آدیش دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں بہت سارے ایسے آیات ہیں جس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علم سیکھنا کتنا ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی صرف علم سیکھنے کو نہیں، علم سیکھ کر اس پر غور و فکر کرنے کو، سوچ بچار کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اس میں سوچ بچار کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اللہ جس کے ساتھ بھلائی کے معاملہ چاہتا ہے اس کو علم عطا کرتا ہے، اس کو دین سمجھنے کی
तौफीक अता करता है। तो हमें चाहिए कि हम दीन इस्लाम सीखें, इल्म हासिल करें, और हमारे जितने भी सारे इबादत है उसको इबादत करने के लिए भी हमें इल्म की ज़रूरत होती है। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान में भी कहा कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जान लो, इल्म रखो कि अल्लाह के अलावा और कोई माबूद बरहक नहीं। तो इसलिए इल्म हासिल करना बहुत बड़ी इस इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म तलब करना, इल्म सीखना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लिल्लाह या रब, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ यहाँ और हम इस मकतब में हम आते हैं, IPC में आते हैं, लजनतुल तालिबुल इस्लाम में आते हैं, हम इस्लाम यहाँ सीखते हैं, कुरान की बातें सीखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें और चाहिए कि हम रेगुलर क्लासेस में आए और इंशाअल्लाह बहुत सारे दिन के बाद सीखें। और उसी तरह हमें ज़रूरत है कि हमारे जितने भी फ़राइद है, हम नमाज है, हम मस्जिद में अदा करें, जमात के साथ अदा करें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ढेर सारे ज़िक्र करें। जैसे ऐसे एरिया में रहे जहाँ पे मुसलमानों का मेजॉरिटी हो, ताकि हम अपना जो ईमान है बचा सके और हम दीन इस्लाम अच्छे से प्रैक्टिस यानी आसानी के साथ प्रैक्टिस कर सके। तो एक कुछ बातें थे जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता था। और इल्म के साथ साथ हमें अमल भी करना बहुत ज़रूरत है। शायद सिर्फ इल्म होने से काफ़ी नहीं होता है। तो इसीलिए कुरान में जब भी हम पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, उसके बाद वो कहता है कि वअमिलुस सालिहात। सिर्फ ईमान भी काफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू सूरह अल असर में कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह सुब्हानहू ज़माने का कसम खा कहता है कि सारे इंसान खुसारे में है। उसके बाद कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेके आए, और उसके बाद कहता है साथ में जोड़ के कहता है वअमिलुस सालिहात, और जो नेक अमल किए। तो हमें इल्म के साथ साथ अमल भी करना चाहिए। तो मेरे सब भाई, मेरे जो बहन है, जो दीनी भाई बहन है, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खुद को भी कहता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ कि हमको दीन सीखना बहुत ज़रूरत है। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस लजनत तालिबुल इस्लाम में आते हैं, हमारे पास हम शेख उस्ताद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ा खैर दे हमारे उस्ताद हमें उसको, और हमारे इस मकतब को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला और से ढेर सारी बरकत अता करे। तो इसी बात से मैं अपना बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे यूनुस जो अपने दिल की बातें रख रहे थे। इस्लाम बड़ी नेमत है, इससे बढ़कर नेमत दुनिया की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन इस नेमत की हिफाजत की ज़रूरत है। और हिफाजत कैसे होगी? तो सबसे पहले आदमी इस्लाम सीखे। अगर हम सीखेंगे नहीं तो उसकी सही से हिफाजत नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपके सामने में दावत दूंगा उमर भाई को, जो गोवा से हैं और एक ज़माना से कुवैत में रहते हैं माशाल्लाह। तो आएँ उमर भाई, इंग्लिश ज़बान में ये बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश ज़बान में फ्री हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sorry, excuse me, but I'm going to speak in English because I'm not very good in Urdu and any other language. So I ask apology in the beginning itself. Islam is a very beautiful religion, alhamdulillah. It is a solution to all mankind problem. Yes, this is not Jannah, this is dunya. You will have difficulties. Everyone has difficulties. Everyone has different type. Allah subhanahu wa ta'ala will test a believer based on his belief, on his taqwa. Okay, and the most people who are tested was the prophets and the messengers. So if Allah tests you, it's not like He is angry with you, it's because He loves you and He wants to bring you closer to Him. So this is very important, that we have to know and understand that Islam is a solution and not a problem to mankind. Now, yes, there are a lot of fitna happening, and the one way to get rid of fitna is ilm. You have to seek knowledge. Not just accept Islam, pray 5 times a day, pray your zakat, do the 5 pillars. No, it's more than that. And Islam is not only following the Quran. You have to follow the Quran, the Sunnah, and the Sahabas, the companions, what the scholars says, all the differences and all. You have to understand that and learn Islam in that way. Not fard is, yes, fard is important, but you have to go beyond fard. For example, in the school, you will tell your son or child to aim higher. Okay. So you're not asking him to just get 35 marks, pass mark. No, you're telling him to aim higher. So in the same way, in Islam also, you need to not only do fard, you have to do sunnah, nawafil, do zakat, even do sadaqah.
So you have to go beyond, not just do the bare minimum. Why? Because this will protect you. In case if you slip in fard, Allah subhanahu wa ta'ala will look at your nawafils, your sunnah, whether they are there. So He will compensate. Allah is merciful, is Ghafoor Rahim. So He is giving you opportunities and opportunities. Alhamdulillah, one of the biggest blessing you are here today is you are in a Muslim country. This is the biggest blessing. People are in non-Muslim country, they wish to come here to practice Islam. You can hear adhan here. People who are leaving this country and going to the non-Muslim country just for dunya, I mean, then they crave, they suffer. I mean, they want to hear adhan, they want to come back. So they want to visit a Muslim country again. So this is the biggest blessing. You should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that you are sitting here in a Muslim country, able to practice. You have massages in every block, in every corner, so you don't miss anything. And you can fast Ramadan. The timings are short. Now Ramadan is coming next week. You have flexibility in timing. So these are all blessings. These are small blessings Allah is giving you. Yes, risk, Allah gives risk. I know sometimes your salary is not enough, your family is back home and all, but this is a blessing you have to appreciate and thank Allah subhanahu wa ta'ala for this. So now Ramadan is coming, so try to do more ibadat. If you're coming to prayer, make sure you come for the first saf, because the first saf is more barakah, you get more reward. Don't just go to pray and take the second jama'ah, first jama'ah, later jama'ahs. Leave your prayer. I always do this. Whenever I go to an employee, if I change my job, I tell the employer, I need to pray on time. This is the very first criteria. Job comes afterwards. First you pray in Jama'ah. Jama'ah is very important. The reward is in Jama'ah, in group. Islam talks about brotherhood, not to be separated, not to be divided. So this is very important. Brotherhood is very important. And also you need to help your brothers and sisters in difficulties. Even if someone is coming to you and say, I need help. If you don't have financial help, no problem. Help him in another way. Help him in whatever you can, you are capable. Everyone has different capabilities, different calibers. So you help them in whatever way you can. Even if it is ruba dinar, give him, no problem. If it is, you can take him from, if you have a car, you can help him from here to A to B point, take him, do it, whatever you can. If you cannot, just make dua for him. At least that. Tell, may Allah help you, may Allah make it easy for you. At least give him dua if you cannot do anything. So there are different avenues where you can help and benefit your Muslim brothers and sisters. And don't think that Islam is a burden. Islam is a solution. Give dawah. Yes, yesterday there's a very famous da'i, Sheikh Uthman, and everyone was talking about him. He's a very famous da'i in US. Yesterday he was stabbed. A man, he was very angry because giving dawah, converting people to Islam. So he got frustrated, he started giving dawah, and he stabbed him. But subhanAllah, after that Sheikh Uthman, he came and made a video out of it. He's saying these people, they cannot argue with us academically. So they get frustrated because they have no proof. Alhamdulillah, we have proof. Allah subhanahu wa ta'ala preserved this religion, Islam, and give us the opportunity. He has preserved Quran, He has preserved the Sunnah. So we have to take advantage of this. So this da'i, he was saying that, give dawah, no problem. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had difficulties. They tried to attack him. Imagine the Prophet and the kuffar, they all try to attack the prophets and messengers. So it doesn't stop there. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gone, now it's our duty to carry on the dawah, to give dawah. Alhamdulillah, I have a YouTube channel also where I record English khutbahs and English lectures and all and upload them. And Alhamdulillah, IPC is a very good platform here. I used to come once upon a time here. And I will like to thank you all and for being here, for listening to me. Sorry once again for speaking in English. I'm not very comfortable. I know sometimes I will make mistakes, so I prefer English. Jazakallah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो अभी हम सुन रहे थे उमर भाई की गुफ्तगू। भाइयों, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हम सब रोज़ा रखने वाले हैं। रखेंगे नहीं इंशाअल्लाह? हम सब रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम रोज़ा क्यों रखते हैं? क्यों रोज़ा रखा जाए? रोज़ा रखने की आखिर क्या ज़रूरत है? क्यों भूख प्यास बर्दाश्त करें? ये एक सवाल है और इस्लाम इसका बौद्धिक जवाब देता है। इसी जवाब को जानने के लिए दोबारा मैं शेख अलाउद्दीन मक्की हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि वो हमें बताएं कि हम रोज़ा आखिर क्यों रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने हमारी गुफ्तगू का टॉपिक सुना, रोज़ा क्यों है, रोज़ा रखना क्यों है, सवाल उठता है। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन आदमी के जहन में पैदा हो सकता है। आप जैसे आप कुछ बताएंगे क्यों रोज़ा है, आप रोज़ा रखना इसलिए ताकि हम मुत्तकी बन जाए, लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी बन जाए, परहेज़गार बन जाए। ठीक है, ठीक है। आप अब्दुर्रहमान साहब, आप तो अब्दुर्रहमान ही नाम है ना? अल्लाह का हुक्म है अच्छा अच्छा, सुबह फजर से खाना पीना बंद करके मगरिब तक, उसको अल्लाह का हुक्म है। बहुत सादा जवाब है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जवाब दे दें तो बात समझ में आ जाती है। उमर साहब, कैन यू जस्ट से वन पॉइंट व्हाई दिस फास्टिंग इज इन इस्लाम? The main thing is to attain taqwa. To get, this is the main thing why fast is to attain taqwa. जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। वही हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने जो जवाब दिया। देखिए, अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप भी इसको, यानी रोज़ा क्यों है फ़र्ज़ और रोज़ा क्यों रखना है और रोज़ा क्यों है दीन इस्लाम का एक पिलर है, एक रुकन है, तो उस हिसाब से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों से अल्लाह ताला का संदेश है, मैसेज है, खिताब है। अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान वालों सुन लो, तुम्हारे ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरह से पहले के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ उनके ऊपर भी था। हमसे पहले तमाम नबियों के उम्मतों पे, उनकी कौमों पे तो फ़र्ज़ तुम्हारे ऊपर भी किया गया, लेकिन रखने का जो तरीक़ा है, टाइमिंग, तरीक़ा, और वो अलग अलग है। और अल्लाह ताला ने उसका जो एम बताया, मकसद बताया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि उम्मीद है कि इस रोज़ा से तुम्हारे अंदर तक़वा की खूबी, सिफत, वो यानी परहेज़गारी, अल्लाह के रास्ते पे, अल्लाह के हुक्म पे चलने और यानी अल्लाह का ख्याल करके ज़िंदगी गुजारने की क्वालिटी, सिफत तुम्हारे अंदर आ जाए। ये इस रोज़े का मकसद है। रोज़ा हम क्यों रखते हैं वो तो बहुत आसान है, लास्ट पे उस पे आएंगे। आज इस दुनिया में, जो दुनिया बहुत फैल गई है पूरी, तो इस रोज़ा पे दुनिया क्या क्या सोचती है जो बहुत से मुसलमान नहीं जानते हैं, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, फिर उस चीज़ों पे आएंगे। यानी रोज़ा का क्या क्या फ़ायदा है। आज इस दुनिया में हम एक एक पॉइंट पे आते हैं। पहले इसको हम लेते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हेल्थ, स्वास्थ्य जो है, सेहत के हिसाब से, हेल्थ, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट हम लेते हैं कि इस रोज़े का क्या इम्पोर्टेंस है। रोज़ा बहुत है, हफ्ते में 2 है, मंडे और थर्सडे को भी है, इस्निन और ख़मीस को, हर महीने में 3 है, अरबी तारीख 13, 14, 15 भी है। ये रमज़ान का रोज़ा है जो पूरे एक मंथ है, लेकिन रोज़ा जो है बराबर है, हफ्ते में 2 दिन है। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज इस पे हम ज़रा देखते हैं, तो देखिए आज दुनिया में जितने भी डेवलप, एडवांस बड़े बड़े जो मुल्क हैं, कंट्री है, जर्मन, यूके, जो ये है आपके अमेरिका, ऐसे यूरोप में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे एक विभाग, एक डिपार्टमेंट बना करके रखा है। क्या? ट्रीटमेंट बाय फास्टिंग, रोज़े से ट्रीटमेंट करना, ये बना के रखा है बाज़ाब्ता कि वहाँ डॉक्टर हैं, पूरे जितने भी एग्ज़ामिनेशन, टेस्ट, ये सब करते हैं। तो वो दवा के तौर पे क्या लिखते हैं कि आपका ट्रीटमेंट रोज़ा रखना है, रोज़ा से इलाज किया जाता है। यानी हम इसको अपने धार्मिक या रिलीजन से हट करके दुनिया के हिसाब से प्रैक्टिकल जो अभी हम देखते हैं, तो ये रोज़ा आज साइंस इसको हेल्थ के लिए और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए दुनिया इसको अपना रही है, ठीक है। केरला में, जहाँ हम बिहार के हैं, केरला में भी रहते हैं, केरला में हम जहाँ रहते हैं वहाँ से सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी पे कालीकट और हमारे मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कोटकल सेंटर। पूरी दुनिया उसको कोटकल सेंटर को जानती है। आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम एक अरबी मुल्क में आ गए। पूरे गल्फ़ के लोग वहाँ बैठे हैं और डेली इलाज के लिए, डेली हिसाब लगाया तो कम से कम इंडियन रुपये में डेली 10,000, 15,000, 20,000 रुपये वो खर्च करते हैं। उस आयुर्वेदा सेंटर है, उस इलाज
کی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ آیورویدا ہیں وہ لوگ کس چیز سے علاج کرا رہے ہیں؟ روزے سے علاج کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا۔ دیکھیے اس جو پیٹ ہے ہمارا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے المیدتو یعنی بیت الدا، یہ جو پیٹ ہے یہ بیماریوں کا ایک سینٹر ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو آپ کھان پان اس کا خیال رکھیں گے تو بہت ساری بیماریاں انسان کو نہیں آئیں گی۔ اس لیے دین اسلام میں جو کھانے کا ایک سسٹم بتایا گیا کہ کھانے پیٹ کا جو ہے وہ 3 بھاگ کر لینا ہے، ایک حصے میں کھانا ہے، ایک حصے میں پانی پینا ہے، ایک حصے میں جو ہے سانس لینے کے لیے رکھنا ہے۔ یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے۔ تو کیوں؟ یعنی یہ اگر آدمی اس کو کنٹرول کر لے تو بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں روزے میں بھی ہمارے، اس لیے 1 مہینے کا اس کو جو رکھا گیا ہے۔ ایک اور ہم خاص بات بتائیں، اب دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، وہ شیخ محمد ناصر الدین البانی جو مدینہ یونیورسٹی میں تھے اور بہت بڑے عالم، اللہ ان کو جنت دے، حدیث پہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ اب جانتے ہیں انہوں نے اپنی بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے، بڑھاپے میں بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ 40 دن تک خود سے 40 دن تک وہ صرف پانی پہ رہے ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن، کچھ نہیں، کوئی جوس نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کھایا، 40 دن تک جو ہے صرف پانی پہ رہے ہیں۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ 40 دن میں اس پیٹ سے اتنی ایسی ساری چیز، اور اس کے بعد شیخ کی صحت ایسی ہو گئی جیسے بالکل ایک جوان آدمی جیسے رہتا ہے ویسے ان کی صحت ہو گئی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے نا، اس روزے کے دنیا کے حساب سے بہت سارا فائدہ ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آج کا میڈیکل اس کو علاج کے لیے اپنا رہا ہے۔ دوسری چیز، دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ روزہ کوئی اسلام نے کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے نہیں بنا کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں آج بھی جو گرچہ انسانوں کے بنائے ہوئے دھرم ہے، ریلیجن ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو ہر دھرم میں آپ ایک دھرم کا نام لیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، ٹھیک ہے، یا یہودی ہو، یا بدھ مت ہو، یا ہندو ہو، یا جین ہو، دنیا میں جتنے بھی آج کل دھرم پائے جاتے ہیں، سب دھرم کے اندر روزہ رکھنا کسی نہ کسی طور پہ ہے۔ سب لوگ جو دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کا نام کچھ اور ہوگا، اپواس کرتے ہیں، ہمارے ہاں برت رکھتے ہیں، تو کسی نہ کسی شکل میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں دنیا میں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا یا یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو لوگ بھی آئے تو ان کے اوپر بھی یہ روزہ جو تھا کسی نہ کسی شکل میں ان کی قوموں کے اوپر فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یعنی جب مدینہ گئے ہیں تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تمہارے اوپر یہ جو صیام ہے، کتب علیکم الصیام، یہ روزہ جو رمضان کا ہے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، ہم سے پہلے جو لوگ بھی تھے، عیسیٰ ان کی قوم، موسیٰ ان کی قوم، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب کو، لیکن وہی روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ تھا، فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بتایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دیکھیے تقوی بھی کیا ہے، تھوڑا اس میں بھی، تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی یعنی بہت زیادہ پڑھنے یا کوئی بہت زیادہ کچھ خاص شکل صورت یعنی اور یہ لباس پوشاک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمپل ہے۔ اس کو ایک صحابی نے بتایا کہ آپ کی یہ زندگی کیسی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ زندگی ہے، ہم اس میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس میں اگر کچھ ایسا جنگل ہو، جھاڑ ہو، جھنکاڑ ہو، اور اس میں پھر کانٹا ہی کانٹا ہو، آپ چل رہے ہوں تو آپ کا کپڑا پھنس جائے، جہاں چلیں گے جھاڑی ہو، کانٹا ہی کانٹا ہو، وہاں چلیں گے تو آپ سیدھا چل سکتے ہیں، نہیں چل سکتے ہیں، وہاں پھنس جائے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ پھر ایسی جگہ پہ آپ کیسے چلیں گے؟ تو کہا اپنے کپڑے کو بہت سمیٹ کر کے، بچا کر کے کہ الجھ نہیں جائے، پھٹ نہیں جائے۔ تقوی کی مثال یہی ہے، یہ زندگی ہے، گھر میں بیٹھ کر کے پرہیزگاری نہیں۔
ہم جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں وہاں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اس کی جو تعلیم ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کے حساب سے ہمیں رہنا، ٹھیک ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری ہے، یہی تقوی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک مہینہ کے لیے رمضان ہی میں کیوں؟ دنیا کی کوئی بھی مشینری آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کمپیوٹر ہو، گاڑی ہو، فیکٹری ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ مینٹیننس ہے کہ نہیں ہے؟ سب، اور سب کی اوور ہالنگ ہوتی کہ نہیں؟ اوور ہالنگ گاڑی ہوتی ہے، اس کو لے کر کے کیا گیریج میں دے رہے ہیں، اوور ہالنگ کرا رہے ہیں، یہی کراتے ہیں نا۔ یہ ہماری باڈی بھی ہے، تو اس کو بھی فزیکل ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فل باڈی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، میڈیکل چیک اپ، فل پروفائل آتا ہے، اتنے کے ڈی میں فل ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیسے والے لوگ ہیں 3 مہینے 6 مہینے 1 سال میں کرتے ہیں، جنرل 1 سال میں کرنا چاہیے، لوگ کرتے ہیں۔ یہ روزہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ ایسی چیز ہے کہ 1 مہینہ کنٹینیو ہمارے 11 مہینے سے ہٹ کر کے جو لائف کا، زندگی کا شیڈول، ٹائم ٹیبل، پورا جدول چینج کر دیتا ہے، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، رہنے کا، سہنے کا۔ یہ ایک طریقہ ہے، یعنی ایک طرح سے ہمارے باڈی کا جو ہے وہ گیریج ہے، وہاں لے جا کر کے اوور ہالنگ ہو رہا ہے 1 مہینے میں۔ 1-2 دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، 1 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس 1 مہینے میں تمہارے جسم کا، باڈی کا بہت سارا فائدہ ہوگا، اور تمہارے لیے 1 مہینہ جو یہ تم اس طرح سے گزارے گا تو اس کے بعد دین اسلام پہ چلنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے کو اس لیے بھی رکھا کہ رمضان ہی میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا، تو ایک مومن کی زندگی اور قرآن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن کی زندگی اپنی زندگی بنانے کے لیے یا قرآن میں اپنی زندگی کو اتارنے کے لیے وہ مہینہ سب سے اچھا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ آدمی اپنا لیمٹ، اپنا ٹائم ٹیبل، شیڈول، زندگی کے رہن سہن کا جو طریقہ ہے اس کو بدل لے، تو پھر اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ایک ہی لائف، ریلیکس لائف پوری زندگی میں جو ایک بہت ایک رائل لائف ہوتا ہے، اس کو گزار کر، اس کو رکھ کر کے اور قرآن کی زندگی میں آپ اترنا چاہیں گے، اترنا ناممکن ہے۔ تو 1 مہینے ایک اوور ہالنگ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رمضان کے روزے کو فرض کیا، اور مقصد وہی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی دیکھیے ایک ڈر نہیں ہے، ایک ایسا یعنی بوجھ، ایک پریشر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت ہے۔ تقوی میں صرف ایک ڈر ہے، ڈر نہیں، وہ ایسا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پرہیزگاری، آدمی کہیں بھی رہے اس کو احساس رہے گا کہ ہم اللہ کے بندہ ہیں، ہماری زندگی کتنا اس سے دور ہے، کتنا ہم اپنی بات بتاتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بیماریاں آدمی، لیکن روزہ، یعنی میں یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہفتے میں جو 2 روزے ہیں، منڈے اور تھرسڈے، اثنین اور خمیس، اس کو کر کے سالوں سے پریکٹس کر کے آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنی چینجنگ آئے گی، بہت ساری چینجنگ آئے گی۔ لاسٹ ایک پوائنٹ بول کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رمضان دیکھیے بہت سارے سال ہیں، کیلنڈر بہت سے چلتے ہیں نا، جنوری ہے، فروری ہے، ہمارے چیت ہے، بیساکھ ہے، کیا کیا چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں، ہمارا روزہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ کب آئے گا؟ رمضان آئے گا ہی، روزہ آئے گا ہی کب؟ جب بھی آئے گا تو رمضان میں آئے گا، سیزن کے حساب سے نہیں ہے، وہ رمضان ہی میں ہے، اس لیے ہے رمضان میں۔ اور یہ رمضان چونکہ وہ چاند کا ایک مہینہ ہے، اس وجہ سے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ رمضان کا روزہ کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی ٹھنڈی کے موسم میں آتا ہے، کبھی برسات کے موسم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹھنڈا اور گرمی دونوں مل کر کے آئے گا۔ کیوں؟ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ چاند کے سسٹم سے ہے، اگر فکس کر دیتا اللہ تعالیٰ سورج کے حساب سے، جنوری فروری کے حساب سے، تو کبھی بھی کوئی ایک ہی موسم میں اس کو ہونا تھا، لیکن اس کے حساب جو رکھا ہے رمضان کو چاند کے بیس پہ، اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا جو رمضان کا روزہ ہے وہ سرکل کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے پورے سال، کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی جاڑے میں، کبھی برسات میں۔ تو بہرحال ہم لوگ رمضان کا استقبال کریں، اس کا سواگت کریں، ویلکم کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور رمضان کا جو اصل فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، تقوی، ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے اور رمضان کی مناسبت سے بہت ساری باتیں سنی۔ آخری جو میسیج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رمضان آنے کو ہے تو اس رمضان کا ہم سواگت کیسے کریں۔ رمضان آنے کو ہے تو رمضان کا سواگت کیسے کریں، اس سلسلے میں 5 پوائنٹس ہوں گے جنہیں اپنانے ہیں، اور 2 باتیں ہوں گی جن سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ 5 پوائنٹس اپنانے ہیں اور 2 باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر، رمضان ایک نعمت ہے، اس نعمت کا احساس کیجئے۔ رمضان نعمت کیسے ہے، ایک واقعہ کے ذریعہ اس کو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا ایک ہی وقت میں۔ ان میں سے ایک کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت دی اور دوسرے 1 سال کے بعد وفات پائے۔ ایک آدمی شہید ہوا اور دوسرے ساتھی ان کے 1 سال کے بعد وفات پائے۔ تو جو بعد میں وفات پانے والے تھے ان کو دیکھا گیا کہ اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہوا کہ ایک آدمی جو شہید ہوتا ہے اور عبادت میں بھی بہت چست تھا، 1 سال پہلے شہید ہوتا ہے، لیکن دوسرا آدمی جو 1 سال کے بعد مرتا ہے اور وہ بھی بستر پر مرتا ہے، وہ اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں سے ذکر کیا تو لوگوں کو بھی تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ مسئلہ رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو تعجب کس بات پر آ رہا ہے؟ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا، اس میں اس نے رمضان پایا اور اس نے 1 سال تک اتنی نمازیں پڑھیں۔ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدْ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سن لو، اس شہید اور اس 1 سال کے بعد وفات پانے والے کے بیچ میں آسمان اور زمین کا فرق۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی ایک آدمی ہے جو شہادت پاتا ہے اور عبادت میں بہت چست ہے، دوسرا آدمی ہے اسی کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا جس کو صرف 1 سال موقع ملتا ہے، 1 سال کے بعد وفات پاتا ہے بستر پر، لیکن بستر پر وفات پانے والا شہید ساتھی سے پہلے جنت میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو 1 سال ملا، اس میں اس نے رمضان پایا، رمضان کے روزے رکھے، 1 سال تک نمازیں پڑھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی پر فوقیت لے گیا اور جنت میں پہلے گیا۔ گویا کہ رمضان کو پانا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہم کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل رمضان عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان نعمت ہے، اس نعمت کا سب سے پہلے ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ دوسرے نمبر پر رمضان کی مہانتا کو من میں بیٹھائیں، رمضان اور روزے کی مہانتا کو۔ رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کی مہانتا اگر من میں بیٹھے گی تو صحیح طریقے سے ہم رمضان کا سواگت کر سکیں گے۔ بھئی جب رمضان آتا ہے تو جنت کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ جنت کا دروازہ اس لیے کھلا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، جہنم کے دروازے اس لیے بند ہوئے ہیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ سکیں، اور سرکش شیطانوں کو اس لیے قید کیا گیا ہے کہ وہ ہم کو بہکا نہ سکیں نیکیوں کے راستے سے۔ اور ہر رات رمضان میں اعلان ہوتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے اب تو بس کرو۔
اور اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اتنا بڑا مہینہ ہے جو ہمارے سروں پر سایہ ڈالنے والا ہے، تو کیا اس کے لیے ہم تیاری کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ تو جب ہم رمضان کی مہانتا کو دھیان میں رکھیں گے اور روزہ کی مہانتا کو دھیان میں رکھیں گے تو روزہ کو بھی صحیح طریقے سے برت پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آدمی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بالکل اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو 70 سال کی گتی میں دور کر دیتا ہے۔ کتنا؟ 70 سال کی مسافت میں جہنم کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک نفلی روزے کی بات ہے۔ اگر ہم فرض روزہ رکھیں گے تو کتنا ثواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن روزہ کا ثواب اللہ نے نہیں بتایا، اور کہا کہ یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے میں ہی اس کو ثواب دوں گا۔ تو انگنت ثواب ہے، اسی لیے اسپیشل گیٹ اللہ نے تیار کیا ہے کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم روزے کی مہانتا کو من میں بیٹھائیں۔ اور روزے کی مہانتا کب بیٹھے گی من میں؟ جبکہ ہم روزہ کے بارے میں، رمضان کے بارے میں پڑھیں گے، رمضان کے مسائل کو جانیں گے۔ تو ابھی رمضان کو تقریباً 1 ہفتہ باقی ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس رمضان کا اپہار ہوگا، کتاب ہوگی، پہلے سے آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی، اس کتاب کو پڑھیں، نیٹ سے اوتھینٹک معلومات لیں، رمضان کی اہمیت کو جانیں، روزے کی اہمیت کو جانیں، اسی طریقے سے روزے کے مسائل وغیرہ کو بھی جاننے کی کوشش کریں تاکہ صحیح طریقے سے ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے کہ اگر گلاس میں پانی گندا ہو اور اسی پانی میں اچھا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم اور آپ ہر ایک آدمی سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے اور بہت سارے کاموں سے روکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو نہیں کرتے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کو کر گزرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے۔ تو اگر گلاس کا پانی گندا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پھینک دینا ہوگا اور پھر دھل کر کے اچھا پانی ڈالنا ہوگا۔ ویسے ہی دل کو سب سے پہلے کیا کرنا؟ ہمیں صاف کرنا ہوگا، سچی توبہ کرنی ہوگی، جو گناہ ہوا ہے اللہ سے اس کی معافی مانگنی ہوگی۔ اور ہمارا رب جو ہے نا انتظار کرتا ہے کہ ہے کوئی جو دعا کرے کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، ہے کوئی جو توبہ کرے کہ ہم اس کی توبہ قبول کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، ان سے توبہ کریں، سچی توبہ۔ اور توبہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم سے کسی طرح کی بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کے حوالے سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کو دور کر لیں اور اگلے بار سے انشاءاللہ یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہماری زندگی کچھ الگ ہی ہوگی۔ کیونکہ شیخ علاء الدین مکی حفظہ اللہ نے بتایا ہے کہ روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی پیدا کرنا، گویا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، یہی روزہ کا مقصد ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم سچی توبہ کریں۔ چوتھے نمبر پر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، بات مکمل نہ کر سکیں۔ آپ یہاں آئے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر نہ جا سکے، کیونکہ موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کو موت آنی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے، یہ دعا کریں۔ پانچویں نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ کریں، ایک پیپر لیں اور اس پیپر پر نوٹ کریں رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ان باتوں کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ یہ کام آج ہوا یا نہیں۔ ہر ایک پوائنٹ پہ غور کریں کہ یہ کام آج ہوا یا نہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازوں پہ غور کریں، کیا ہم نے 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھیں؟ کیا ہم نے سنتوں کی ادائیگی کی یا نہیں کی؟ کیا ہم نے آج قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے روزے کو صحیح طریقے سے برتا یا نہیں برتا؟ کیا ہم نے تراویح کا اہتمام کیا یا نہیں کیا؟ کیا ہم نے
صدقہ کیا یا نہیں کیا، کیا ہم نے اس رمضان میں کسی کو اسلام کی دعوت بھی دی یا نہیں دی، کیا ہم نے کسی کو افطار کرایا یا بھی نہیں کرایا، ہر ایک کام کو نوٹ کریں جو رمضان میں کرنے والے ہیں، اور آپ دیکھیں، ٹک کر کے دیکھیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ کام نہیں کیا ہے۔ پلاننگ کریں، ہم دنیا کے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو نہیں، کیا دین کے کام کے لیے پلاننگ نہیں کر سکتے؟ یہ 4 کام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان کی نعمت کو من میں بیٹھائیں، دوسرے نمبر پر رمضان کی اہمیت کو دل میں بیٹھائیں، تیسرے نمبر پر سچی توبہ کریں، چوتھے نمبر پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیں، اور 5ویں نمبر پر پلاننگ کریں۔ پلاننگ کریں، پلاننگ کرنے کے ساتھ لکھ کر کے لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور 2 کام ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلا کام ہے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ اگر سوشل میڈیا کا یوز کرتے رہیں گے، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے رہیں گے تو روزہ آپ کا خراب ہوتا رہے گا، روزہ کا صحیح طریقے سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس میں شراب بھی پیتے ہیں، ہم شراب کیوں پئیں؟ پانی ہی پیتے رہیں نا۔ تو سوشل میڈیا بھی اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں رمضان کے مہینے میں بھی تو دین پھیلانے کے لیے کریں، قرآن کی آیت شیئر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شیئر کریں۔ تو اگر اچھی چیزیں شیئر کرنے کے لیے، اچھی چیزیں سیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات، ورنہ سوشل میڈیا سے دوری اختیار کر لیں اگر واقعی رمضان سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو۔ اور دوسرا کام جس سے بچنا ہے، 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ بیکار دیکھنا، بیکار بولنا، بیکار سننا، اور ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، اور بیکار مجلس، بیکار سبھائیں۔ عام طور پر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر کے گھنٹوں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتے ہیں۔ رمضان اس لیے نہیں ہے، رمضان اس لیے ہے تاکہ ہم نیکیاں کریں۔ تو ان 5 کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، انٹرنیٹ سے دور رکھیں، اور 5 کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور 5 کام جو ہے نا کرنے کے ہیں ان کو کریں، رمضان کی نعمت کا دل میں احساس پیدا کریں، رمضان کی مہانتا کو من میں بیٹھائیں، سچی توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیں، اور ہر کام کے لیے کیا کریں؟ پلاننگ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ہمارے پاس کچھ گفٹس ہیں، یہ گفٹس آپ کو دیں گے اور اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہوگا۔